الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العلی العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا سرمدا سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور یہ بنیادی 5 چیزیں اسلام کا ہر ماننے والا عاقل بالغ مسلمان بخوبی جانتا ہے۔ وہ ہے نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، اقرار کرنا۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا، اور نمبر 3، روزہ رکھنا، اور چوتھے نمبر پر جو صاحب استطاعت ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا، اور پھر 5واں نمبر حج کرنا۔ یہ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ ان 5 بنیادی چیزوں میں اگر آپ نماز کے حوالے سے معلوم کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے، اور نماز کو اہم العبادت کہتے ہیں، یعنی کہ روزہ بھی ایک عبادت ہے، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ ساری عبادتیں تو ہیں، لیکن ان ساری عبادتوں میں سب سے اہم جو عبادت ہے وہ ہے نماز۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے پہلی وجہ میں آپ کو بتاؤں کہ روزہ سال میں بندہ ایک ہی مرتبہ رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی ہر کسی پر فرض نہیں ہے، وہ بھی صاحب حیثیت پر سال میں 1 مرتبہ، اور حج کرنا یہ بھی ہر کسی پر فرض نہیں ہے، اور ان کے بھی ایام متعین ہیں۔ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے اور اللہ سے رشتہ جوڑنے والی ایک ایسی اہم عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دن اپنے بندوں پر 5 وقت فرض فرمائی ہے۔ تو اس کی ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ نماز اہم العبادت اسی لیے ہے کہ بندہ ہر دن یہ عبادت بجا لاتا ہے دیگر عبادتوں کے مقابلے میں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز میں یہ جو 5 بنیادی عقیدے ہیں یہ سب کے سب نماز میں پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلا جو عقیدہ ہے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم سب اس کے رسول کو رسول تسلیم کرتے ہیں۔ یہ پہلا عقیدہ ہے۔ آؤ نماز میں آپ، اور پہلے عقیدے کی جھلکی اگر آپ کو دیکھنی ہے تو جب ایک بندہ نیت باندھتا ہے تو سب سے پہلے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور پھر وہی بندہ جب تشہد میں جاتا ہے تو اللہ کی وحدانیت کا بھی اعلان کرتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہے۔ اور پھر دوسرا جو عقیدہ ہے وہ تو بنیادی عقیدہ، وہ نماز تو ہے ہی، بندہ نماز ادا کر رہا ہے۔ اور تیسرا روزہ، روزے کی حالت میں بندہ نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ایک بندہ جب آتا ہے نیت باندھتا ہے، اور جیسی اس نے کہا اللہ اکبر، اس تکبیر کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ کا کیا مطلب ہے؟ حرام کر دینے والی تکبیر، حرام کر دینے والی تکبیر، یعنی کہ اب ایک بندے کے لیے کسی سے گفتگو کرنا نماز کی حالت میں حرام ہے۔ وہ کسی سے السلام علیکم وعلیکم السلام نہیں کر سکتا، خبر خیرت پوچھ نہیں سکتا، کیونکہ وہ حالت نماز میں ہے۔ جیسی اس نے تکبیر باندھ لی ساری چیزیں حرام ہو گئی، اس کے لیے کھانا حرام، اس کے لیے پینا حرام، اور روزہ اسی کو کہتے ہیں۔
کہ ایک بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ عبادت اللہ نے نماز میں رکھی ہے کہ جب ایک بندہ حالت نماز میں آ جاتا ہے تو گویا کہ وہ اسلام کا جو تیسرا بنیادی عقیدہ ہے روزہ، وہ اس بنیادی عقیدے پر عمل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر چوتھا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ ایک بندہ جب نکالتا ہے 2.5% جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو کس کے لیے نکالتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، پروردگار عالم کی رضا کے لیے۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ نہ نکالے تو تھوڑی نہ کسی کو پتہ چلے گا کہ اس نے کتنا نکالا کتنا نہیں نکالا۔ ایک بندہ نکالتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے میرے مولا کی رضا حاصل ہو جائے۔ یہ عمل بھی آپ نماز میں پا سکتے ہیں۔ نماز ایک بندہ ادا ہی اسی لیے کرتا ہے کہ اسے مولا کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسے حاصل ہو جائے۔ اور جو کپڑا پہن کر کے وہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے اس میں بھی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کپڑا پہنا اسی لیے ہوں اور میں نے پورے اپنے جسم کو ڈھانپا اسی لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میرے مولا کی مجھے رضا حاصل ہو جائے۔ یعنی کہ وہ کپڑا بھی پہن رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ اب ایک بندہ جب حج کرتا ہے خانہ کعبہ کی جانب رخ کر کے طواف کعبہ کرتا ہے، نماز میں دیکھیے جیسی آپ نے نیت باندھی تو آپ کا رخ کعبے کی جانب، آپ حالت قیام میں ہیں لیکن رخ کعبے کی جانب، آپ حالت رکوع میں ہیں رخ کعبے کی جانب، آپ حالت سجدہ میں ہیں رخ کعبے کی جانب، آپ قعدے کی حالت میں رخ کعبے کی جانب، آپ حالت تشہد میں ہیں تب بھی رخ کعبے کی جانب، اور آپ سلام پھیر رہے ہیں تب بھی رخ کعبے کی جانب۔ یعنی کہ ایک بندہ جب نماز ادا کر لے گا تو اسلام کی جو 5 بنیادی چیزیں ہیں یہ ساری بنیادی چیزیں نماز میں پالی جاتی ہے۔ اس لیے نماز کو کیا کہتے ہیں؟ اہم العبادت، سب سے اہم عبادت وہ نماز ہے۔ مجموعہ عبادت یعنی کہ 5 بنیادی چیزیں اگر کسی عبادت میں پائی جا سکتی ہے تو پھر وہ نماز والی عبادت ہے۔ اس لیے نماز سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ قرآن مقدس میں جب آپ سورہ مدثر پڑھیں گے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 گروہ کا تذکرہ فرمایا ہے، جنتی اور جہنمی گروہ کا تذکرہ، کہ وہ آپس میں گفتگو کریں گے، یہ اپنے مقام پر ہوں گے وہ اپنے مقام پر ہوں گے اور آپس میں یہ گفتگو کریں گے۔ جنتی پوچھیں گے عن المجرمین یتساءلون، جنتی مجرمین سے پوچھیں گے، سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کہ آخر تم نے ایسا کون سا کام کیا کہ جس کی وجہ سے تم آج جہنم میں ہو؟ تمہارا کوئی ایسا خاص کون سا برا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے تم جہنم میں آ گئے؟ ان کا جواب سنو۔ وہ جواب کب دیں گے؟ میدان محشر میں، جب جنتی جہنمی آپس میں گفتگو کریں گے۔ اس گفتگو کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر میں بیان فرمایا ہے۔ تو جہنمی جواب دیں گے کیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں جل رہے ہیں۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اپنے بندوں سے جو بنیادی عقیدوں کے بارے میں سوال کرے گا اس میں ایک نماز کے بارے میں بھی سوال کرے گا، سب سے پہلا سوال۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جتنی بھی بیماریاں دنیا میں ہے ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہو جائے ڈاکٹر کو دکھاؤ، وہ کوئی ٹیبلیٹس انجیکشن وغیرہ دے کر کے آپ کی بیماری کو دور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور انسان اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، ہر بیماری کا علاج۔ لیکن کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کہو یار گناہوں کا علاج کیا ہے بتا دو ذرا، ڈاکٹر کہے گا کہاں سے آ گئے ہو، گناہوں کا کیا علاج ہے؟ کوئی انجیکشن تھوڑی نہ ہے، کوئی ٹیبلیٹ بھی نہیں ہے۔ لیکن آؤ قرآن کی بارگاہ میں، آپ گنہگار ہو، سیاہ کار ہو، خطا کار ہو، بد کردار ہو، کچھ بھی ہو، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن قرآن نے اس کا علاج بتایا۔ گویا کہ قرآن نے ٹیبلیٹ دیا، آپ کو دوائی دی، دوائی تجویز کی آپ کے لیے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ آپ کے لیے انجیکشن کا اہتمام کیا کہ یہ انجیکشن لگا لو گے نا تو جو گناہ ہو، جس گناہ کی علاج کے لیے تم آئے ہو نا اس گناہ سے تم بچ جاؤ گے۔
قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے انسان کو روکتی ہے۔ ایک انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں کے دلدل سے باہر آ جاؤں، میں گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاؤں، میں گناہوں سے میرے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، اسے کچھ اور نہیں کرنا، وہ صرف 5 وقتہ نمازی بن جائے، سجدے میں جانا اور سر کو جھکانا اس کا کام ہے، اور گناہوں سے بچانا یہ اللہ اپنے ذمے میں لے لیتا ہے، یہ اللہ اپنے ذمے میں لے لیتا ہے۔ آپ نمازی بن کر کے تو دیکھو۔ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ الرحمت و رضوان نے ایک واقعے کا تذکرہ فرمایا۔ ایک منچلا نوجوان تھا، جب بھی راستے میں نکلتا، خوبصورت نوجوان تھا، اس کی عادت تھی ادھر نظر اٹھا کر کے دیکھنا، ادھر نظر اٹھا کر کے دیکھنا، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، اور اسی طریقے سے اس کی زندگی گزرتی جا رہی تھی۔ ایک عورت پر اس کی نظر پڑی اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے وہ اس پر فدا ہو گیا اور ہر دن اس کا پیچھا کرتا۔ جب وہ عورت نکلتی، اس نے ٹائم ٹیبل سب معلوم کر لیا تھا اور اس کے حساب سے وہ پیچھا کرتا، اور ہر دن جب وہ عورت نکلتی یہ پیچھے پیچھے نکلتا۔ تو عورت سمجھ گئی کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ بہرحال 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن جب کنٹینیو یہ معاملہ رہے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ سامنے والی تو سمجھ جائے گی کہ اس کا میٹر کیا ہے، معاملہ کیا ہے۔ تو ایک دن عورت نے اپنے شوہر سے کہا، وہ ایک نوجوان ہے جو ہر دن میرا پیچھا کرتا ہے، جب بھی میں نکلتی ہوں تو وہ پیچھے پیچھے نکلتا ہے، جہاں بھی میں جاتی ہوں تو بس وہ آ جاتا ہے۔ تو شوہر جو ہے متقی تھا، عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا، اس نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو میں اس کو ماروں گا، اس کو پیٹوں گا، نہیں۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا ٹھیک ہے، آج جب تم نکلو گی نا، وہ جب پیچھے سے آ جائے تو تم رک جانا، اس سے پوچھنا کہ تمہارا ارادہ کیا ہے، کیا مطلب ہے، اور اگر وہ اپنی نفسانی خواہشات کا اظہار کرے، غلط خواہشات کا اظہار کرے، تو اس سے کہنا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات مان جاؤں گی، تم جو کہو گے میں ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گی، شرط یہ ہے کہ تم 40 دن تک با جماعت نماز ادا کرو گے۔ 41ویں دن 41 ڈیز کے بعد، 40 دن کے بعد 41واں دن جب آئے گا، تم جو کہو گے میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ نکلی وہ عورت، پھر سے وہ منچلا نوجوان پیچھے پیچھے نکل لیا۔ عورت رک گئی، کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ نوجوان نے دل کی بات کہی دی کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، تمہاری خوبصورتی کو دیکھ کر کے میں تم سے فدا ہو گیا ہوں۔ عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسی بات ہے، تو ایک شرط ہے، وہ شرط اگر تم نے مکمل کر دیا تو تم جو کہو گے میں تمہاری ہر بات مان جاؤں گی۔ آپ نے عاشق معشوق کے بارے میں سنا ہوگا نا، کہ جب انسان کسی سے عشق کرتا ہے اور کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ عشق میں ایسا گرفتار ہو جاتا ہے کہ تو عاشق کہتا ہے کہ میں تو تیرے لیے چاند تارے توڑ کر کے لاؤں گا، تو جو کہے میں سب تیرے سامنے لا کر کے حاضر کر دوں گا۔ کیونکہ جو عاشق ہوتا ہے وہ عشق میں ایسا گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر اسے آزو بازو والوں کی کوئی فکر نہیں رہتی کہ کون میرے بارے میں کیا بولتا ہے نہیں بولتا ہے، وہ یہی سوچتا ہے کہ معشوق جو کہے میں اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ تو آپ نے بہت سنا ہے، سیریلوں میں دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اور منچلے عاشقوں کو، نوجوانوں کو دیکھا ہوگا جو کسی کے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں، کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، جب تک بائی کال بات نہیں کریں گے تو ان کو چائے پینے کا من نہیں کرے گا، نیند نہیں آتی ہے، جب تک میسیجز میں ایک دوسرے سے کانٹیکٹ نہ کرے تو ان کے دل کو سکون نہیں ملتا ہے، چین نہیں ملتا ہے، کیونکہ عشق ایک ایسی چیز ہے۔ تو جب ایک انسان عاشق بنتا ہے، عاشق بنتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے نا، وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو کر کے ہر کام کو بجا لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر اس عورت نے کہا اچھا تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور میری خوبصورتی پر فدا ہو گئے ہو، تو سنو میری ایک شرط یہ ہے۔ اس نے کہا کہ بتاؤ شرط کیا ہے؟ میں ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ کہا کہ شرط یہ ہے کہ تم 40 دن تک 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو، اور 41ویں دن تم جو بات کہو گے میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ اللہ اکبر! وہ منچلا نوجوان جو بے نمازی تھا، نماز سے دور تھا، لیکن جب اس نے یہ سنا اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ 40 دن تک نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، میں نے تو کچھ اور سوچا تھا کہ تمہارے شرائط کچھ اور ہوں گے، یہ چھوٹی سی بات ہے، ٹھیک ہے میں آج سے عزم مصمم کرتا ہوں، میں نے آج پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میں 41ویں دن تمہارے پاس آؤں گا۔ اب وہ نوجوان جو من چلا تھا، اللہ اکبر، اس نے معشوقہ کو حاصل کرنے کے لیے اب اس نے نمازوں کا سہارا لیا۔ فجر بھی جماعت کے ساتھ ادا کرتا، ظہر بھی جماعت کے ساتھ ادا کرتا، عصر مغرب عشاء 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا، اور کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ تکبیر اولیٰ کو بھی وہ فوت نہیں کرتا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ
5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا. یہ نوجوان کی کیفیت بن گئی. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 1 مہینہ 40 دن تک با جماعت 5 وقتہ نمازی بن گیا. اللہ اکبر. جب 41واں دن آیا, وہ عورت جا رہی ہے اس راستے سے, وہ نوجوان دوسرے طرف سے جا رہا ہے. 40 دن پہلے اس نوجوان کی حالت یہ تھی کہ دائیں بائیں نگاہیں دوڑاتا تھا, غیر محرم عورتوں کو دیکھتا تھا, ایک عورت کی محبت میں فریفتہ ہو گیا تھا اور اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا. لیکن اللہ اکبر, آج 41واں دن ہے, اس نوجوان کی دل کی دنیا بدل گئی ہے, نگاہیں نیچی کر کے چل رہا ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جا رہا ہے. وہ عورت پیچھے مڑ کر کے دیکھتی ہے, شاید یہ نوجوان میری جانب دیکھے, لیکن آدھا راستہ چلنے کے بعد بھی نوجوان نے نہیں دیکھا. اس عورت نے اسے روکا. 40 دن ہو گئے, تمہارا شرط مکمل ہو چکا, اب کہو, تم جو بات کہو گے میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گی. اس نوجوان نے جب یہ بات سنا, اس نے کہا, اے عورت, میں تجھ سے محبت نہیں کرتا, میں نماز ادا کرنے لگا, اب میں خالق دنیا سے محبت کرنے لگ گیا ہوں, اللہ سے محبت کرنے لگ گیا ہوں, میں پروردگار عالم کی محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں. جب تک میں سجدہ نہیں کر لیتا مجھے سکون کی نیند نہیں آتی. اب میرا مولا جو مجھے کہے گا, جو حکم کرے گا, میں اسی کو مانوں گا. میں نہ تجھ سے محبت کرتا ہوں نہ میں تجھے جانتا ہوں. یہ نماز ہے. اس نوجوان کی دل کی دنیا بدل گئی ہے. اللہ اکبر. آج ہمارے حالات کیا ہے؟ ہم ایک وقت کی نماز ادا کریں تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو بہت کچھ کر لیا. فجر میں نظر آئے تو ظہر میں نہیں, ظہر میں آیا تو عصر میں نہیں, یا عصر میں آ گیا تو مغرب عشاء میں نہیں. اور کچھ تو ایسے ہیں جو ہفتے میں 1 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں. اور مجھے تعجب تو اس بات پر ہوتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے, اتنی بڑی مسجد ہے لیکن اللہ اکبر, جب رمضان المبارک کا مہینہ تھا حالات یہ تھے کہ مصلی یہاں پر بچھتا تھا امام کا, میں یہاں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرتا تھا, اور جب میں آتا تھا سنت پڑھنے کے لیے تو مجھے انتظار کرنا پڑتا تھا کہ لوگ راستہ دیں گے تو میں آگے آؤں گا. پوری مسجد فل ہو جاتی تھی, اور جب سلام پھیر کر کے پیچھے مڑ کر کے دیکھتا تو یہاں تو اندر تو سارے لوگ موجود ہوتے, باہر بھی موجود ہوتے. عام نمازوں میں کچھ لوگ اوپر بھی نماز ادا کرتے تھے, لیکن ہائے کیسے نمازی ہیں ہم اور آپ. اللہ اکبر. جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرا, ایک بابرکت والا مہینہ گزرا, عید کی نماز ادا کی, نماز ظہر کے بعد سے مصلی وہاں پر بچھا دیا گیا. مجھے بڑی تکلیف ہوئی, اور جب پیچھے مڑ کر کے دیکھا وہی نمازیوں کا سیلاب تھا, لیکن نماز ظہر میں وہ سیلاب ختم ہوتا ہوا نظر آ گیا. اور سب سے بڑی تکلیف کی بات یہ ہے, عصر آنے کے بعد اور نمازی کم ہو گئے, مغرب آیا اور کم ہو گئے, عشاء آیا اور کم ہو گئے, اور پھر فجر میں تو اللہ ماشاء اللہ. اور آج کے بعد سے تو مجھے لگتا ہے کہ بس وہی جو 11 مہینے کے نمازی ہیں اب وہی نظر آئیں گے. اللہ اکبر. ایسے نمازی نہ بنو, ایسے اللہ کے چاہنے والے نہ بنو. ہونا تو یہ چاہیے تھا, 1 مہینے کی عبادت کی وجہ سے تمہاری دل کی دنیا بدل جانی چاہیے تھی کہ جب تک تم نماز ادا نہ کرو تمہیں سکون نہیں ملنا چاہیے. یہ نہ دیکھنا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو صرف نماز پڑھوں گا, نہیں. رمضان میں صرف سال میں 1 مرتبہ روزہ فرض ہے, لیکن نماز ہر دن بندوں پر 5 وقت فرض ہے, وہ چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے بعد کا مہینہ ہو. جیسے رمضان میں آپ نمازوں کا اہتمام کرتے تھے, جیسے آپ رمضان میں اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر کے, اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے سربا سجود ہوتے تھے, آپ اگر اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ کیفیت آپ کو ہر دن اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی. اور اگر محبت کے ساتھ آپ نے صرف 1 مہینہ نماز کی پابندی کی, 1 مہینہ نماز کی پابندی کی, پھر دیکھنا جب تک آپ عشاء کی نماز ادا نہیں کرو گے نا آپ کو نیند نہیں آئے گی, آپ کو سکون نہیں ملے گا. جب تک آپ فجر ادا نہیں کرو گے نا آپ کو سکون نہیں ملے گا. اور اللہ اکبر. آؤ میں آپ کو بتاؤں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا بہترین جملہ ارشاد فرمایا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور تکبیر اولیٰ کو اس نے پا لیا تو گویا کہ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں اللہ نے اسے عطا کر دی. اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فجر کی تکبیر اولیٰ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر اور سب سے بہترین عمل وہ فجر کی تکبیر اولیٰ ہے. جب بندہ اللہ اکبر کہہ کر کے نیت میں شامل ہو جاتا ہے سمجھ لو کہ وہ ہر اعتبار سے کروڑ پتی بن گیا, ہر اعتبار سے وہ لکھ پتی بن گیا, ثواب کے بھی اعتبار سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے اور اس کی آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے. یہ نماز کی برکتیں ہیں. فارمیلٹی کے طور پر نماز ادا نہ کرو, دن اور راتوں کے حساب سے نماز ادا نہ کرو کہ آج شب قدر ہے تو نماز ادا کروں گا, آج جمعہ ہے تو میں آ گیا. نہیں, بلکہ جب تک آپ اپنے معشوق سے ملاقات نہ کر لو آپ کو سکون نہیں ملنا چاہیے. ہم سب عاشق ہیں,
ہم سب عاشق ہیں، ہم سب اللہ سے عشق کرنے والے ہیں، اور میرے آقا ارشاد فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میرے آقا نے فرمایا۔ ہم کیسے امتی ہیں کہ ہم نے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام ہی نہیں کیا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو مدینے کے تاجدار کو خوشی ہوتی ہے کہ امتی نماز ادا کر رہے ہیں، خوشی ہوتی ہے۔ تو کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے کہ ہم آقا کی خوشی میں اور اضافہ کریں؟ اور کیفیت یہ ہماری ہو کہ جب تک ہم نماز ادا نہیں کریں گے دوسرا کام نہیں کرنا، ہم کو کوئی دوسرا کام نہیں کرنا۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، یہ صحابہ کرام کی ایک کیفیت بیان کی گئی۔ تجارت کے وقت ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے جب نماز کا وقت ہو جاتا تو وقت پر نماز قائم کیا کرتے تھے۔ یہ کیفیت ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ ایک بد کردار والا انسان تھا، برا انسان، اس کا انتقال ہو گیا تو گاؤں والے گئے قبر کھودنے کے لیے، قبر کو کھودا اور تھوڑی دیر بعد آئے قبر کو دیکھنے کے لیے تو بہترین خوشبو اور بہترین ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا انتظام لوگوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ لوگوں کو بہت تعجب ہوا، یار یہ تو بڑا بد کردار انسان تھا، لیکن دفنانے سے پہلے ہم نے اس کی قبر میں بہت بہترین منظر دیکھا، ایسا لگ رہا ہے کہ جنت کی کھڑکیاں اس کی قبر کی جانب کھول دی گئی ہے، گلاب کے پھول کا انتظام۔ گاؤں والوں نے جب یہ دیکھا تو وہ دنگ رہ گئے، اور پھر کثیر تعداد میں اس بد اخلاق بد کردار انسان کے جنازے کے لیے لوگ حاضر ہوئے تو چہرے کو دیکھنے لگے۔ اللہ نے چہرے کو نور سے منور فرما دیا تھا۔ بد کردار انسان تھا، بد اخلاق تھا، لیکن چہرہ نور سے منور۔ کثیر تعداد میں لوگ آئے نماز جنازہ میں، اور لوگوں نے اپنے لیے باعث برکت سمجھا کہ ہم اس کے جنازے کو کندھا دیں تو ہماری بخشش ہو جائے، اور جنازے کو کندھا دیا، دفن کیا۔ اس کے بعد لوگوں نے سوچا کہ ہم اس کی بیوی کو پوچھتے ہیں کہ آخر اس کا عمل کون سا تھا کہ جس کی وجہ سے اسے اتنا عظیم مقام ملا کہ قبر میں روشنی کا انتظام، خوشبو کا انتظام، بہترین ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا انتظام۔ گئے اس کی بیوی کے پاس، پوچھا کہ مائی ہم نے تو کبھی اس کو کوئی اچھا کام کرتے دیکھا نہیں، کوئی اچھا عمل کرتے دیکھا نہیں، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن تم تو شریک حیات ہو اور اس کے سارے راز کے حالات سے واقف ہو، آخر اس کا ایسا کون سا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے ہم نے یہ منظر دیکھا کہ قبر میں خوشبو کا انتظام، ہوا کا انتظام، چہرہ نور سے منور۔ اس کی بیوی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے ایک عمل کی وجہ سے ہے۔ وہ عمل کیا ہے کہ جب مسجد سے فجر کی اذان کی صدا بلند ہوتی تھی، فجر کی اذان کی صدا بلند ہوتی تھی، میرا شوہر جو ان پڑھ تھا، جاہل تھا، بد کردار تھا، لیکن اس کی عادت یہ تھی کہ نماز فجر وہ قضا نہیں کرتا تھا، وہ اٹھتا خود اور اپنے 5 سال کے بچے کو بھی جگاتا کہ بیٹا اٹھو، اللہ سے ملاقات کرنے کا وقت آ گیا، بیٹا اٹھو، سب سے پہلے اللہ سے مانگنے کا وقت آ گیا، بیٹا اٹھو، جلدی سے اٹھو، ہم جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور وہ اپنے ننھے منھے بچے کا ہاتھ پکڑ کر کے فجر کی نماز ادا کرتا، ایک وقت کی نماز ادا کرتا تھا۔ میں 5 وقتہ نماز کی بات نہیں کر رہا، ایک وقت کی نماز ادا کرتا تھا، لیکن یہ عمل اس کا ہر دن کا تھا کہ ہر دن اپنے بچے کو ساتھ میں لے کر کے جاتا، مجھے بھی جگاتا، میں بھی اٹھ کر کے نماز ادا کرتی، اور اس کے بعد پھر وہی جو آپ لوگوں نے دیکھا وہی اس کی زندگی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے اس عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر میں اس بہترین انتظامات فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گا، ایک بد کردار انسان، ایک بد اخلاق انسان جب ایک وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اور اپنے بچے کو جگاتا ہے، اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اور آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر باسجود ہوتا ہے، اسے یہ انعام مل سکتا ہے۔ ہم اور آپ اگر 5 وقتہ نمازی بن جائیں، اور پھر ہماری عادت یہ ہونی چاہیے کہ جب فجر کا وقت ہو جائے، مسجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہو، آپ کو گھر کے ٹیوب لائٹ کو جلا دینا ہے۔ ہم تو بڑی آسانی کے ساتھ، جو نمازی میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ تو دبے قدموں سے اٹھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بیوی جاگ جائے، بچہ جاگ جائے، کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، ایک دم آسانی سے ساتھ دروازہ بند کر کے، اگر نمازی ہے تو آتے ہیں اور آ کر کے چپ چاپ سو جاتے ہیں، کبھی یہ بھی نہیں خیال
خیال کیا کہ بیوی کو بھی جگانا ہے، بچے کو بھی جگانا ہے، ان کو بھی اللہ کی بارگاہ سے قریب کرنا ہے، کبھی یہ بھی خیال نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں کہ نمازی بننا صرف یہ بڑی بات نہیں ہے، خود بھی نمازی بنو اور اپنی اولاد کو بھی نمازی بناؤ۔ اور تم اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہو، یہ تمہاری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھا تو تم نے اپنے گھر والی کو نمازی بنایا کہ نہیں بنایا، تم نے تو نماز پڑھا، اپنے بچے کی تم نے تربیت کی کہ نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ آپ اگر سورہ لقمان پڑھیں گے، اور حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے، وہ تو نصیحت کی بڑی لمبی لسٹ ہے، اس میں سے ایک میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، اچھی باتوں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا۔ یہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بچے کو نصیحت کی ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، آپ خود بھی نمازی بنیں، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنائیں، اور بیوی بچیوں کو بھی نمازی بنائیں، اور فجر کے وقت آپ کے گھر کی لائٹ جل جانی چاہیے، ایک روشنی کا انتظام ہونا چاہیے۔ آپ آؤ تو صحیح، آپ اگر سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سروا سجود ہو جاؤ گے نا، اس دن کے جو بگڑے ہوئے کام ہیں نا، ایک سجدے کی وجہ سے اللہ تمہارے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوار دے گا۔ آپ خود بھی نمازی بنو، اپنے اولاد کو بھی نمازی بناؤ، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں نہیں کہتا کہ اٹھ کر کے آپ تہجد کی نماز ادا کرو، میں نہیں کہوں گا، آپ عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ ادا کرو، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، وہ سو گیا، اللہ ساری رات اسے عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ سو کر کے رہو، ساری رات عبادت کرنے کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ کم سے کم عشاء اور فجر تو جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ ویسی نماز کے حوالے سے ایک بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو میں اس موضوع پر اور بھی کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔